زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، کیونکہ اگر تارے آسمان کی طرف زینت ہیں تو تعلیم یافتہ انسان زمین کی زینت ہیں۔ اللہ کے سامنے آنسوؤں کا ڈھیر لگاتے جاؤ، کوئی آنسو تو اسے پسند آ ہی جائے گا۔ ماں کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ماں اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ دل کا سکون صرف اور صرف سچائی سے ملتا ہے۔ جو دنیا میں امیر ہیں وہ آخرت کے فقیر ہوں گے۔ کل قیامت میں وہی اعمال وزنی ہوں گے جو آج تر پر گراں اور مشکل ہیں۔ کمینوں کا احسان لینا اپنے کو بر وقت اور ہمیشہ کے لیے ہدف تیر علامت بنانا ہے۔ جو حکم نہیں کہا گیا وہ تمہارا غلام ہے، لیکن جو کہا گیا وہ آقا ہے۔ جس عہدہ اور خدمت کی قابلیت موجود نہ ہو اسے منظور نہ کرنا چاہیے۔ جب آدمی اپنے علم و اخلاق کو اچھی طرح جان لیتا ہے تو اس کو جاہلوں کی علامت سے کوئی رنج و افسوس اور دکھ نہیں ہوتا۔ امید کا تازہ کرنا زہر ہے، نہ کہ کملی پہننا اور موٹا کھانا۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے مطمئن نہیں ہوتا، اختلاف کی گنجائش نکلتی ہی رہتی ہے۔ نیک دل نیک نیت انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ نفسیاتی طور پر بیمار انسان قابل توجہ نہیں، قابل رحم ہوتا ہے۔ کوئی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کا اندازہ ہے جو اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ سچی محبت ایک نایاب شے ہے، لیکن سچی دوستی ان سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا مت کہو، اپنے آپ کو تمنا سے بچاؤ۔ یہ بے وقوف کی وادی ہے، معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم بناتا ہے۔ ایک حسین اور باعصمت خاتون خدائے قدوس کی صنعت کا نمونہ، فرشتوں کی حقیقی شان و شوکت، زمین کا نادر معجزہ اور دنیا کی عجیب ترین چیز ہے۔ میاں بیوی کا عجیب رشتہ ہے کہ مرد و عورت نکاح ہو جانے سے دنیا کی سب چیزوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کسی اور رشتہ دار میں نہیں پائی جاتی۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ متقی لوگ ریاضت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صابر ہوتے ہیں۔ موت زندگی کا تاج ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو غریبوں کی زندگی بے فائدہ تھی۔ اگر موت نہ ہوتی تو جینے کا نام زندگی نہ ہوتا۔ دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ دوسری ضرورت پر، حتیٰ کہ عمر تمام ہو جاتی ہے۔ نصف عمر امیدوں کے پالنے میں اور بقیہ نصف نامردی کے ماتم میں کٹ جاتی ہے۔ دولت اس کی ہے جو اس کو کھاتا ہے، نہ کہ اس کی جو اس کو کماتا ہے۔ اگر غریبی کے بعد دولت ملے تو وہ اچھی ہوتی ہے۔ دنیا میں زندگی کی سانسیں بہت کم ہیں اور قید کی زندگی بہت ہی طویل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ شاید ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا طبیب ہے۔ عاقل اور دانا شخص کے دماغ میں بھی بے وقوفی کا ایک گوشہ ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالتا۔ انسان کو اس قدر عقل کافی ہے کہ راہ راست اور گمراہی اور سعادت اور شقاوت میں تمیز کر سکے۔ قبروں کی زیارت کرنے میں عبرت حاصل ہوتی ہے۔ عبرت حاصل کرنا بہت اچھا ہے، اور عبرت سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بھی ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔ کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا، کوئی دن دوبارہ نہیں آ سکتا۔ نہ یوم پیدائش دوبارہ آتا ہے اور نہ یوم وصال۔ کسی یوم کو منانے کا تصور غور طلب ہے۔
نیکی کرنے کے لیے سوچ بچار مت کرو، نیکی کا جب بھی موقع ملے اس کو اسی وقت کرو۔ شیطانی وسوسوں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں محو ہو کر رہو۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر منزل کو ہمت و ہوشیاری سے طے کرو۔ وقت ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھیے کہ وقت بھی آپ کو تباہ اور ضائع کر سکتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا نفس دولت کی پوجا نہیں کرتا اور نہ ہی دنیاوی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا دل صرف اور صرف آخرت کا سامان اکٹھا کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ پریشان کن ہوتا ہے، خواہ یہ نتیجہ فوری نکلے یا دیر سے۔ اس لیے ہر صورت غلط کام سے دور رہو۔ خوش اخلاقی جیسا زیور زندگی کا اور کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں کی محفل میں خاموشی سے بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سنو، ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو، سوالات کرو تاکہ مجلس میں موجود لوگ بھی ان کے علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ راہ شرافت کی دشواریوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے استعمال میں نرمی اور رواداری کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ جو نیک نامی مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، بخل کے برابر عزت کو کوئی چیز اب نہیں لگاتی۔ دانشوروں نے دنیا کو عمر کو چھوٹا جانتے ہوئے اس سے روگردانی اختیار کی اور آخرت کی مدت کو طویل جانتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوئے۔ ہر تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب آپ پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر تباہی نازل نہیں فرماتا۔ تم اگر کسی ایسے بندے کو دیکھو جس کے پاس زیادہ دولت ہو تو اس سے حسد ہرگز نہ کرو۔ خدا جس کو چاہے جتنی زیادہ دولت دے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کو حشر والے دن اتنا ہی مشکل جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قدرتی ہوا قدرت کا بے بہا انعام، مصنوعی ہوا قدرتی ہوا کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ مصنوعی ہوا بے کیف ہوتی ہے، قدرتی ہوا کے ایک ہی جھونکے سے روح مسرور اور طبیعت چہک اٹھتی ہے۔ اگر دن کے وقت اچھی مصروفیت رہی تو رات کو اچھی نیند آتی ہے۔ اسی طرح اگر زندگی اچھے کاموں میں گزری تو اس سے بہت اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے سماعت، بصارت، عقل و شعور اور جذب و سوز عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلب فرما لے۔ اس لیے اس دن سے ڈرو جب تم ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ، کیونکہ یہ بڑی محرومی اور سب سے زیادہ بد نصیبی ہے۔ جس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا سے بے زار ہو جاتا ہے اور دنیا کی خوشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، صرف اللہ کی عبادت ہی اس کے دل کو تسکین دیتی ہے۔ اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرا برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ عارف وہی ہے جو رہبر ہو۔ جن چیزوں کی انسان بے قدری کرتا ہے اپنے وقت پر وہی ضرورت زندگی کا جز بن جاتی ہے۔ وہی عورت نیک اور شریف ہے جو سب سے زیادہ شرم و حیا والی ہے۔ عارف وہ ہے کہ اس کی خوشبو کبھی ماند نہ پڑے۔ اللہ کے سوا مددگار کوئی نہیں۔ جب تک نفس مردہ نہ ہو دل کا زندہ ہونا ناممکن ہے۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ اچھے اعمال بندے کے دل میں مانند اچھے دودھ کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو پھر دودھ
نیک اعمال بھی بگڑ کر انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بخوبی کرنا لازم ہے۔